صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، یہ سب تیرے سبب بنا صلی علی محمد۔ تمام حضرات شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا آگے تشریف لائیں تاکہ ہمیں بات کرنے کا مزہ آئے اور آپ کو سننے کا مزہ آئے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے ذرا آگے آگے تشریف لائیں۔ تو آج کا دن 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ جس کو خاص نسبت حاصل ہے، تعلق حاصل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ہم نے صرف ایک چیز یاد رکھی ہے، جبکہ اسی مہینے کے اندر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہوئی۔ اسی مہینے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان بھی فرمایا۔ اسی مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ہجرت جیسا بڑا عمل اس امت کے لیے چھوڑا، اور اسی مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ واقعہ وفات جو کہ بہت ہی پرملال تھا، اسی مہینے میں رونما اور واقع ہوا۔ اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی بڑی مشقتیں آئیں، بڑے بڑے غم آئے، لیکن کوئی انسان جو کہ سلیم قلب رکھتا ہو، کوئی انسان جو کہ کلمہ گو ہو، اس کے لیے اس واقعے سے بڑھ کر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، کہ آپ اس دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مردوں کے لیے نہیں، صرف عورتوں کے لیے نہیں، صرف بچوں کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں، حشرات الارض کے لیے صرف نہیں، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے صرف نہیں، صرف زمین والوں کے لیے نہیں، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ زمین کی جس سمت پر آپ انگلی اٹھائیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نظر آئے گی۔ مشرق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، مغرب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شمال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، جنوب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، زمین پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، تحت الثری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، پہلا آسمان، دوسرا
تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، جس جہان میں آپ چلے جائیں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نظر آئے گی۔ اگر آپ عالم ارواح کے اندر ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے لیے رحمت ہیں، اگر عالم دنیا میں ہیں عالم دنیا کے لیے رحمت ہیں، عالم برزخ میں ہیں عالم برزخ کے لیے رحمت ہیں، عالم آخرت میں ہیں عالم آخرت کے لیے رحمت ہیں، سارے جہانوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، تمام جانوروں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، تمام جانداروں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، تمام ذوی العقول کے لیے رحمت بن کر کے آئے، تمام غیر ذوی العقول کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ لیکن جب اس دنیا جہان سے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کا کیا عالم تھا، آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام کا کیا عالم تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت کس غم میں مبتلا تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا سما تھا۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول دور ہل چلا رہے تھے مدینہ طیبہ سے، کسی آدمی نے جا کر کے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا وہ محبوب پیغمبر کہ جب مدینہ میں جاتے تھے اس پیغمبر کی زیارت کرتے تھے، جب مدینہ میں جاتے تھے اس پیغمبر کی میٹھی باتیں اپنے ان کانوں سے سنتے تھے، جب مدینہ طیبہ میں جاتے تھے تمہاری مشکلات اللہ رب العزت اس کی زیارت سے حل کراتا تھا، تمہاری پریشانیاں تمہارے غم ان کی زیارت سے حل ہو جایا کرتے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ آج اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو صحابہ رسول اتنی غم ہوا اتنی صدمہ ہوا، فرمانے لگے اے اللہ یہ آنکھیں آپ نے عطا فرمائی تھی، یہ آنکھیں آپ نے عطا فرمائی تھی، یہ ان سب کا ان آنکھوں کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کب علیہ السلام کو ٹکٹکی باندھ کر متواتر طور مسلسل دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی خیریت تو ہے، آپ اپنی آنکھوں کو مجھ پر ٹکائے ہوئے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مشقت تو نہیں ہے؟ آپ کے لیے کوئی پریشانی کوئی باعث مصیبت تو نہیں ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں، جی چاہتا ہے دل بھر کے دیکھ لیں، پتہ نہیں پھر کب موقع ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں پھر آپ اور ہم اکٹھے ہوں یا نہ ہوں، آپ کی زیارت کا موقع ملے یا نہ ملے، شرف حاصل ہو یا نہ ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات آپ نے جب یہ بات سنی صحابی رسول کی تو آپ نے ذرا توجہ فرمائی، جبرائیل امین وہی لے کر کے آئے، اے میرے محبوب پیغمبر جس نے آپ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، آپ کی فرمانبرداری کی، اللہ ان کو جنت میں اکٹھا کرے گا، اللہ ان کی جو ہے زیارتوں کو بھی برقرار رکھے گا۔ اے صحابی رسول تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ جنت میں تمہاری اور ہماری زیارتیں ہوں گی۔ تو وہ تو اتنی مشتاق رہا کرتے تھے ہر وقت زیارت کے لیے، آسمان کی طرف آنکھوں کو اٹھایا، چہرے کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں کو یوں ملا، اے اللہ ان آنکھوں کو دیکھا کرتا تھا، مدینہ طیبہ میں جا کر کے ایک عملی قرآن کو دیکھا کرتا تھا، محمد الرسول اللہ کی شکل میں جو ہوتے تھے ان کو دیکھا کرتا تھا۔ اے اللہ آج وہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آج میری آنکھیں کن کو جا کر کے دیکھیں گی، کس کی زیارت کریں گی؟ اے اللہ جب ان آنکھوں کو آنکھوں کا دیکھنے والا رہا نہیں تو اے اللہ ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، ان آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے۔ یہ غم تھا صحابہ اکرام پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر چل رہی ہے جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے۔ اتنی جلی انسان، طاقتور انسان، مضبوط اعصاب کا مالک انسان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کبھی بھی ڈگمگایا نہیں تھا،
جس کی ٹانگوں نے کبھی بھی جواب نہیں دیا تھا، ہمیشہ مضبوط اعصاب والا، ابو جہل اور اس کی ساری پارٹی کو بیت اللہ شریف میں للکارنے والا اور بڑی جرت کے ساتھ للکارنے والا، اور یہ کہہ کر کے للکارنے والا کہ اگر تم نے آج قتل ہونا ہے، آج تم نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، تو ذرا میدان میں نکلو، عمر کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ آج عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر کے آیا ہے، آج بیت اللہ شریف اللہ کی عبادت سے گونجے گا، آج بیت اللہ شریف اللہ کی عبادت سے آباد ہوگا۔ جو اتنی اعصاب کا مالک ہو، اتنی جرت مند ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی، ہر آدمی رو رہا ہے، پریشان حالت میں ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اعصاب پر قابو نہ پا سکے، اتنی بڑا صدمہ آیا، قابو نہ پا سکے، بلکہ فوراً تلوار نکالی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کو ملنے کے لیے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے گئے تھے۔ جس بندے نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا، یہ عالم تھا صحابہ کرام پر۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ کی وفات پر جتنی صدمہ مجھے ہوا، شاید کہ پوری انسانیت کو وہ صدمہ نہ ہوا ہو، لیکن وہ صدمے والا مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا، جیسے آمد کا مہینہ ربیع الاول کا تھا، صدمے کا مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا۔ اسی لیے آپ اس کو دونوں طرف سے دیکھیں، جہاں آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہے، وہاں آپ کے جانے کا غم بھی ہے۔ جہاں میں عبادت کروں، ہاں میں آپ علیہ السلام کی آمد پر خوشی کروں، لیکن خوشی میں ایسا حد سے نہ بڑھوں کہ آپ علیہ السلام کی وفات بھی بھول جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ میری اس خوشی پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مائیں اور بہنیں سڑکوں پر ناچ رہی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جس چیز سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، آپ علیہ السلام گلی کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے سنا ایک آواز آ رہی ہے جو ساز کی آواز ہے، جو ساز کی آواز تھی، فوراً اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیں۔ ایک صحابی رسول ساتھ ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں نہیں نکالی، اپنے صحابی کو کہا کہ ذرا سنو آواز آ تو نہیں رہی؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز تو ابھی آ رہی ہے، آپ نے ابھی انگلیاں نہیں نکالی۔ پھر آگے چلے، پھر پوچھا آواز تو نہیں آ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی آواز آ رہی ہے، آپ نے پھر بھی انگلیاں نہیں نکالی۔ جب دور چلے گئے پھر صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز آنا بند ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کانوں مبارک سے انگلیاں نکالی اور ارشاد فرمایا بُعِثْتُ بِكَسْرِ الْمَزَامِيرِ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں ان گانے بجانے کے آلات کو، سازوں کے آلات کو ختم کر دوں، توڑ دوں۔ جس گھر کے اندر ہوگا، جس محفل کے اندر ہوگا، اس محفل کے اندر تیرے اور میرے محبوب پیغمبر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، جس مجلس کے اندر ہوگا، جس گھر کے اندر ہوگا، جس محفل کے اندر ہوگا، یہ مزامیر اور گانے بجانے کے آلات تیرے اور میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے ایسی نحوست آتی ہے ان پر اس گانے کی وجہ سے کہ ان کے دلوں میں منافقت چھا جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے دشمنی کا جذبہ رکھتے۔ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسان جب اپنی کھیتی کو پانی لگاتا ہے، وہ پانی لگانا کھیتی کو اتنی جلدی نہیں اگاتا جتنی گانا انسان کے دل میں منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہماری خوشیوں میں ساز نہیں ہونے چاہیے، ہماری خوشیوں میں ڈھول نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں سے کئی حضرات عمرے کے لیے بھی گئے ہوں گے، حج کے لیے بھی گئے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سوموار والے دن روزہ ہوتا ہے،
آپ کو پتا ہے نا جی، سوموار والے دن وہاں روزہ ہوتا ہے۔ روزہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، وہ تو روزہ رکھ کر کے منا رہے ہیں، اور ہم کس طرح منا رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت نصیب فرمائے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ سارے عالموں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ آپ عالم ارواح میں تھے، ابھی بھی ہمارے کئی سارے مسلمان انسان عالم ارواح میں ہیں، ابھی ان کا وجود نہیں ہوا، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، ان کی روحیں عالم ارواح میں جمع ہیں۔ تو عالم ارواح میں ہم سب تھے، تمام انبیاء کی ارواحیں بھی تھی، روحیں بھی تھی وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھی بتاتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا ہے عالم ارواح میں کہ اللہ نے ہم سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب ہم وہاں جمع تھے روحوں کی شکل میں، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ اب یہ جو سوال تھا یہ عالم انسانیت کا پہلا سوال تھا۔ اس سے پہلے کبھی روحوں نے سوال سنا ہی نہیں تھا۔ جواب تو دور کی بات ہے، کبھی سوال بھی نہیں سنا تھا، کبھی سوال سے واسطہ بھی نہیں پڑا تھا، کبھی معلوم بھی نہ تھا کہ سوال کیا ہوتا ہے، جواب کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلا سوال کیا، کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم ارواح میں روحوں کی شکل میں موجود تھے، اس میں آپ کی روح بھی خاموش تھی، میری روح بھی خاموش تھی، تمام انسانیت کی روحیں بھی خاموش تھی، حتیٰ کہ انبیاء کی ارواح بھی خاموش تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح خاموش، حضرت نوح علیہ السلام کی روح خاموش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح خاموش، حتیٰ کہ تمام پیغمبروں کی روحیں خاموش تھیں، اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی سوال سنا نہیں تھا، اس سے پہلے کبھی جواب سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ کائنات کا پہلا سوال تھا جو انسانیت کی روحوں سے کیا گیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے سب سے پہلے بڑھ کر کے یہ جواب دیا، بلا وربنا، کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں، کیوں نہیں آپ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ آپ سے سن کر آدم نے جواب دیا، آپ سے سن کر نوح نے جواب دیا، آپ سے سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تمام نبیوں نے جواب دیا، تمام نبیوں کے جواب کو سن کر آپ نے جواب دیا، میں نے جواب دیا۔ یہ پہلا سوال تھا جس کی جو اللہ کی معرفت پر مبنی تھا، اس کا جواب اگر دیا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے دیا، آپ کی روح مبارکہ نے دیا۔ تو آپ ارواح میں جب مشکل پڑی، اللہ نے سوال کیا تو رحمت کون سی ذات بنی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر مبارکہ صرف 63 سال ہے۔ آپ دیکھیں گے انبیاء کو، نبیوں کو دیکھیں گے 1000 سال کے لیے بھی نبی آئے ہیں، لیکن محمد اور احمد کا لقب جو ملا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اور احمد کا معنی ہے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ کی سب سے زیادہ جس نے تعریف کی وہ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جو 1000 سال کے لیے نبی اور پیغمبر ہے انہوں نے کتنی تعریف کی ہوگی؟ لیکن وہ ساری کی ساری جاتی ہے استاذ کے کھاتے میں۔ جو آدم تعریف کرے، 1000 سال تعریف کرے، وہ جائے گی استاذ محمد الرسول اللہ کے کھاتے میں۔ جو نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کریں، وہ جائے گی استاذ محمد الرسول اللہ کے کھاتے میں۔ جو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کریں، وہ جائے گی استاذ جو کہ عالم ارواح میں بنے تھے، محمد الرسول اللہ کی روح مبارکہ، وہ جائے گی آپ علیہ السلام کے کھاتے میں۔ جتنی نبیوں نے تعریف کی آپ کے کھاتے میں، جتنی کتابوں میں تعریف ہے وہ آپ کے کھاتے میں، جتنی امتیوں نے تعریف کی وہ ساری کی ساری آپ کے کھاتے میں۔ کہ جب استاذ اپنے شاگردوں کو تیار کرتا ہے، شاگرد جا کر آگے دین کی خدمت کرتے ہیں، تو جتنی بھی خدمت کریں گے وہ ساری کی ساری استاذ کے کھاتے میں جائے گی، شاگردوں کو بھی پورا ثواب ملے گا۔
لیکن استاذ کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ نے احمد کا لقب ہے کہ جس نے سب سے زیادہ تعریف کی ہے وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس نے شاگرد تیار کیا، اس شاگرد کو اللہ کی معرفت سکھائی کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے شاگرد، نوح علیہ السلام شاگرد، ابراہیم علیہ السلام شاگرد، تمام انبیاء شاگرد، اس لیے امام الانبیاء کا لقب ملا، سرتاج الانبیاء کا لقب ملا، خاتم الانبیاء کا لقب ملا۔ سارے کے سارے اعزازات جو اللہ نے اور نبیوں کو ایک اور دو عطا فرمائے تھے، تیرے اور میرے محبوب پیغمبر کو سارے کے سارے عطا فرمائے۔ بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے آپ اور ہم کے لیے رحمت بن کر کے وہاں آئے۔ اگلا جہان دنیا شروع ہوا، اگلا جہان دنیا شروع ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں سارے جہانوں کے لیے میرا محبوب پیغمبر رحمت ہے، دنیا کے لیے بھی تو رحمت ہے نا جی۔ آپ دنیا تشریف لائے، اللہ فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی ہے، لولاک لما الافلاک، اے محبوب پیغمبر اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کے کسی ذرے کو بھی پیدا نہ کرتا، آسمانوں کو وجود نہ بخشا۔ اب اگر معلوم، آپ اگر ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو اور ہمیں جو دنیا میں وجود ملا ہے کس کے صدقے ملا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ آسمان کو بلندی ملی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، زمین کو گہرائی ملی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ فرمایا مشرق کو، مغرب کو، شمال کو، جنوب کو، اور ان میں چمکنے والے سورج، چاند اور ستارے، ان سب کو جو چیزیں ملی ہیں، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اگر سری اور سکتی کو ولایتیں ملی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، جنید بغدادی کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آپ اور میں، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی محفل عطا فرمائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ یہ آپ حضرات کو علماء کرام اسٹیج پر نظر آ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، یہ سب تیرے سبب بنا، صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا